السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی قرآن پاک میں سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، افمن اتبع رضوان اللہ، حرف استفہام، فا استئنافیہ، نیا جملہ، نئی آیت۔ من اس میں موصول، اتبع یتبع اتباع کرنا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ افمن اتبع، جس نے پیروی کی، رضوان اللہ مفعول، خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، مرکب اضافی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم۔ ومأواہ جہنم۔ ہاں جی، افمن اتبع رضوان اللہ، کاف حرف جر، من سیم ویسے ہی موصولہ، کمن جو کی طرح، با یبوء باب نون سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، با یبوء کا مطلب ہے کمانا، کمانا۔ کمن با فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ایکچولی وہ من اس کا فاعل ہے۔ کمن با، جس نے خریدا، اب جو خریدا جا رہا ہے وہ با کے ساتھ آ رہا ہے۔ سخطن ناراضگی، غصہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے۔ اب حرف استفہام ہے، کیا اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرنے والا اللہ کا غصہ خریدنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یا کی طرح ہے، کی طرح ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس کا حال کیا ہے؟ مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، مأوا، ہو مفعول، یہ ہو جو ہے یہ ریٹرن ہو رہا ہے، یہ آپ کا ہے مبتدا اور یہ خبر، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ، مأواہ جہنم۔
ہاں جی جہنم، یہ ہوتا ہے تھوڑی عربی سمجھ آنے کا فائدہ کہ یہاں پہ زبر آتی نہیں تھی. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اما وا کی جو بدل ہے وہ جہنم ہے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ میں بئس آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ ضم کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور مصیر کیا کہتے ہیں؟ لوٹنے کی جگہ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور لوٹنے کی جگہ کتنی ہی بری ہے. بیسیکلی یہ ضم یعنی برے کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے ہم درجات، ہم درجات عند اللہ، ہم درجات عند اللہ. ہم مبتدا، خبر متعلق خبر. ہم وہ ہیں درجاتن کی جمع درجات عند اللہ، اللہ کے پاس. وہ کون ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ دو پارٹیز بن گئی ہیں. ایک پارٹی وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کا حصول چاہتی ہے، اور دوسری پارٹی کون ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ خرید رہی ہے، وہ کما رہی ہے. تو ان دونوں کے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں درجات ہیں، کوئی اچھے درجے پر ہے، کوئی برے درجے پر ہے. پھر اگلی آیت، اسی آیت کا اگلا حصہ واللہ بصیر بما یعملون. واللہ بصیر بما یعملون. مبتدا، خبر متعلق خبر، با ما موصولہ، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. اللہ بصیر دیکھ رہا ہے وہ جو کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے. اگلی آیت ہے جی لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین. لقد لام تاکید، قد بھی تاکید، فعل ماضی قریب کے لیے. من یمنو احسان کرنا. اللہ فاعل مننا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا. من اللہ، اللہ نے احسان کیا. علی المؤمنین، اللہ احسان کر چکا ہے مومنوں پر. علی حرف جر متعلق فعل مومنون کی حالت جر میں مومنین. آگے ہے کیا احسان کیا ہے؟ اب یہ وہ احسان ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. من انفسہم، اذ یہ ظرف زمان ماضی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے. کیا؟ بعث یبعث، مبعوث کرنا، اس نے مبعوث کر دیا ہے. فیہم متعلق فعل ہوا اس کا فاعل اور وہ اللہ ہے. فیہم کون ہے؟ ہم ریٹرن ہو رہا ہے. علی المؤمنین، ان میں کیا؟ رسولا، ایک رسول. اللہ نے ان میں ایک رسول مبعوث کر دیا ہے. پھر یہ متعلق فعل کہاں سے؟ من انفسہم، نفس کی جمع انفس، انفسی جر چلا گیا، مرکب اضافی، ان کے اپنی جانوں میں سے، یعنی انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا ہے. یتلو علیہم، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ویزکیہم. اچھا جی، وہ رسول اب کیسے ہیں؟ یتلو تلا، یتلو تلاوت کرنا، یتلو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ تلاوت کرتے ہیں. علیہم علی حرف جر ہم، واپس مومنین، ان کے سامنے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ حالت نصب میں. آیات، آیت ان کی جمع آیاتن، حالت نصب میں. ہی کون ہے؟ اللہ، جس نے مبعوث کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم عطف، اور کیا کرتے ہیں؟ زکا یزکی تزکیۃً، باب تفعیل. یزکی فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور ان کی کیا ہے؟ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک ہونے کی باتیں بتاتے ہیں. مفعول ویزکیہم.
آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. علم یعلم تعلیماً سکھانا، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم مفعول، یعلمہم وہ انہیں سکھاتا ہے، مفعول، الکتابہ قرآن، اور عطف، والحکمت حکمت کی باتیں احادیث. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین. اب حال یہ تھا ان کا جن کو سکھا رہے ہیں، ان یہ انا کی جگہ پر ہے، کانو ہم اس کا اسم، وہ تھے، من قبلو من قبلو. اب یہ من کے بعد جر اس لیے نہیں گیا کہ من قبلی ہی یہاں پہ ہو سکتا ہے معذوف ہو کہ اس سے پہلے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ. اب یہ لام مزاحلہ کا ہے، یہ انا پلس نام جو دونوں آیا کرتے ہیں، یہ فی حرف جر، ضلال گمراہی، مبین کلی گمراہی، یہ صفت ہے ضلال کی، اور لام کے تاکید سے مراد لازمی ہر حال میں وہ گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ ایک کھلی گمراہی کا شکار تھے. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. دیکھیں میں جو یہ گرامر کے انالیسز کرتا ہوں یہ مختصر اور عام فہم ہے، ان کو ڈیفرنٹ انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے، مشکل انداز میں بھی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ عام فہم ہو تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئے. آگے ہے اولما اصابتکم مصیبۃ مصیبۃ اولما اصابتکم مصیبۃ. حرف استفہام استئنافیہ لما وین کے ساتھ آتا ہے، فعل ماضی اصابت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، وہ لگی، وہ کیا ہے؟ مفعول. مصیبتن یہ اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل ہے. اصابت مصیبتن، کم مفعول، حمزہ استفہام. اور کیا جب تم سب کو لگی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، قد فعل ماضی قریب کے لیے کر چکے، اصابہ اصبتم تم سب نے پہنچائی، مثلیہا ہاں کون مصیبت اس طرح کی، قد اصبتم مثلیہا تم بھی اس طرح کی مصیبت پہنچا چکے ہو. یعنی اولما اصابتکم مصیبتن جب پہنچی مصیبت تمہارے پاس، قد اصبتم مثلیہا. جی اولما اصابتکم مصیبتن جب پہنچی تم سب کے پاس مصیبت، قد اصبتم مثلیہا یہ ہے مثل ان کی مثنیٰ، مثلانی، اور حالت نصب مثلینی، اس میں سے مرکب اضافے میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے، مثلیہا ہاں واپس اس طرف. قد اصبتم مثلیہا تم کو اس طرح کی دگنی مصیبت پہنچ چکی ہے. یعنی اصبتم تم نے نہیں پہنچائی بلکہ اصبتم تم کو پہنچ چکی ہے مصیبت، مثلیہا اس طرح کی دگنی مصیبت. قلتم انا ھذا قلتم انا ھذا تم سب نے کہا، قلتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم سب نے کہا، انا کہاں سے، ھذا یہ، قلتم انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی، قلتم انا ھذا. قل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب، امر کا صیغہ، انت فاعل، قل هو من عند انفسکم، من عند انفسکم، اٹ از کی میننگ میں وہ، من عندی، من حرف جر، من عندی پاس سے،
انفسکم، نفس کی جمع، تمہارے پاس سے ہے، نہیں کہیے کہ تمہارے پاس سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ مبتدا، اسم انا، خبر انا اور متعلق خبر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، یہ استفنافیہ نیا جملہ، ما موصولہ، ما اصابہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ پہنچا ہوا. ما اصابہ کم مفعول، وہ جو تمہیں پہنچا، یوم اس دن، التقى الجمعان ہم پہلے کر چکے ہیں، حالت رفع میں مثنیٰ ہے اور یہ فاعل ہے، التقى یلتقی ملنا، یوم اور یہ پورا جو ہے مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے یوم کا. سو وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو تمہیں پہنچا جس دن دو گروہ آپس میں بھیڑے تھے. فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہاں پہ ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ یوم التقى الجمعان تھا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ملے تھے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، لام تعلیل یعلم، یہ لام کی وجہ سے نصب میں نظر آ رہا ہے، مفعول یعلم، تاکہ وہ مومنین کو جان لے، تاکہ وہ مومنین کو جان لے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. اس کے آگے اگلی آیت ہے، بلکہ اسی کی بیسیکلی آیت آگے ہے لیکن یہاں پہ لا ہے تو کنٹینیو ہو رہی ہے بات. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، عطف کا ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، نافق ینافق، منافقتاً مفاعلہ باب ہے اور منافقت کرنا، نافقوا فعل ماضی، ہم فاعل، صلہ الذین، یہ پورا اس کا مفعول، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کیا، جنہوں نے منافقت کی. وَقِيلَ لَهُمْ، قالا سے قیلا، قالا سے مجہول کا صیغہ قیلا، وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا، تعالوا، تعالی یتعالو، تو اس سے تتعالون سے امر کا صیغہ ہے، تعالوا انتم اس کا فاعل، تم سب آؤ، تعالوا قاتلو دوسرا امر، قاتل یقاتلو، قاتلو امر کا صیغہ تو قاتلون سے، قاتلو تم سب قتال کرو، انتم اس کا فاعل، اس کا بھی انتم فاعل. وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، یہ پورا مقولہ ہو گیا. یہاں سے یہ متعلق فعل، یہ پورا مقولہ ہے، امر کا صیغہ متعلق فعل، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، او ادفعوا، یا پھر کیا ہے، او ادفعوا، ادفع یدفع، ادفع یدفع باب افعال، ادفع یدفع، تدفعون سے امر کا صیغہ، دفاع کرو، اپنا دفاع کرو. ودفعوا، دفع یدفع، دفع یدفع سے یہ دفع یدفع فتح باب سے آتا ہے،
تدفعون سے امر کا صیغہ ادفعو، ادفعو ادفعو، اب ادفعو ملا کے، اب ادفعو نارملی ہوگا ادف پیش ہوگا کیونکہ عین کلمہ پہ فا عین لام، عین پہ زبر ہے اس لیے ایک چوائس ہے آپ کے پاس، آپ پیش لگا دیں یا زیر لگا دیں. اب ادفعو، سو اب ادفعو امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، یا پھر دفاع کرو، یا پھر دفاع کرو، او ادفعو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قالوا لو نعلم لاتبعناكم، انہوں نے کہا منافقین نے، لو اگر، نعلم علم یعلم جاننا، نعلم نحن فاعل فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، نحن لو نعلم اگر ہم جانتے، لام تاکید، اتبعناکم، اتبع یتبعو پیروی کرنا، اتبعنا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل، ہم پیروی، ہم لو نعلم اگر ہم جانتے، لاتبعناکم مفعول کم، ہم نے آپ تم سب کی پیروی کی ہوتی، ہم تمہارے پیچھے چلے ہوتے. اللہ فرماتے ہیں ہم للکفری، ہم للکفری، ہم للکفری یومئذ، یومئذ وہ مبتدا متعلق خبر، وہ للکفری کفر کے لیے اس دن، اقربو یہ خبر ہو گیا، اقربو افعالو کے وزن پر قریب ہونا، بہت زیادہ قریب ہونا. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ہم وہ اس دن کفر کے زیادہ نزدیک تھے ان میں سے ایمان کے لیے، یعنی وہ کفر پر زیادہ تھے بجائے اس کے کہ وہ ایمان پر ہوتے. یقولون بافواہہم، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ما لیس فی قلوبہم. یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ کہتے ہیں، با حرف جر، فمن کی جمع افواہن، سو بافواہہم اپنے منہوں سے، مرکب اضافی، یقولون بافواہہم اپنے منہوں سے کہتے ہیں، ما جو موصولہ ہے، لیسا نفی کا، ما لیسا ہوا اس کا اسم جو اس کے اندر موجود ہے، فی قلوبہم جو ان کے، اور وہ اس کا اسم کیا ہے، یہ ما لیسا فی قلوبہم جو ان کے دلوں پر نہیں ہے، یعنی ان کی زبانوں پر ہے جو وہ ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، یعنی وہ جو ان کی زبانوں کی بات ہے وہ ان کے دلوں سے اختلاف رکھتی ہے، وہ دلوں میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، واو استئنافیہ، واللہ اعلم بما، واللہ اعلم بما یکتمون، کتم یکتم چھپانا، اللہ مبتدا، عالم اسم التفضیل، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، جس کو جانتا ہے با سے آ رہا ہے متعلق فعل، ما موصولہ، یکتمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. معذرت، یہ جو بیچ میں آپ کو ہو سکتا ہے وسلنگ کی ساؤنڈ آ رہی ہوں، یہ وہ میرا ایک شریر طوطا ہے، وہ بیچ میں تھوڑی ڈسٹربنس کر رہا ہے. اچھا، اس کی اگلی آیت ہے جو آج کے لیے آخری ہوگی. الذین قالوا لاخوانہم،
الذین قالوا لإخوانہم، الذین وہ لوگ، قالوا اس کا صلہ وہ لوگ جنہوں نے کہا، لام حرف جر، لإخوانہم اخوانی جر لام کی وجہ سے، اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا وقالوا لإخوانہم واو حالیہ، اور وہ بیٹھے رہے، قعد یقعد بیٹھنا، وقعدوا ہم فاعل، اور وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اطاعو الف غائب ہو گیا نا ضمیر کی وجہ سے، یہ مفعول، یہ اس میں ہم فاعل، فعل ماضی، لو شرط، لو اطاعو اگر وہ اطاعت کرتے نہ ہماری، ما نفی کا، قتلو قتل یقتلو، قتل انہوں نے قتل کیا، قتلو مجہول اس کا نائب الفاعل ہم، تو وہ قتل نہ ہوتے، قل امر کا صیغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انت فاعل، قل آپ کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، قل انت فاعل آپ کہہ دیجئے، فادرؤوا درا یدرؤ، یہ جناب درا یدرؤ ہے، باب فتح سے آتا ہے، دال را حمزہ مادہ، باب فتح سے درا یدرؤ، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ، فادرؤوا تم اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹانا، پرے ہٹانا، فادرؤوا تم سب ہٹا لو، انفسکم اپنی جانوں سے، مرکب اضافی، کس کو ہٹا لو، مفعول، الموتا موت کو ہٹا لو، ان شرطیہ کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اس میں انتم اس کا اسم موجود ہے، اور صادقین حالت رسم میں خبر کنتم، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا لو۔ امید ہے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، بھلا وہ شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو اور وہ شخص اس کی طرح مرتکب خیانات ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی شریعت کی پابندی کر کے اس کی خوشنودی کا طلبگار ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف سے بے پایاں اجر و ثواب کا مستحق ہو اور عذاب الہی سے اسے بچا لیا جائے، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا اور اسے عذاب الہی میں مبتلا کر دیا گیا تو وہ اس سے بچ نہیں سکے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے دن، قیامت کے دن جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف متفاوت درجے ہیں۔ ابو عبیدہ اور قصائی فرماتے ہیں کہ اہل خیر کے جنت میں منازل اور درجات متفاوت ہوں گے، جبکہ اہل شر کے جہنم میں طبقات مختلف ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، یعنی انہی کی جنس میں سے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو سکیں، آپ سے بوقت ضرورت سوال کر سکیں، آپ کی ہم نشینی اختیار کر سکیں اور آپ کے ذات گرامی سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ جب تمہیں بلانا ہوتا ہے تب تم بولتے نہیں ہو، اب شور ڈالا ہوا تم نے، چلو۔
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور اس کی نشانی اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کر سکو، ای من جنسکم۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن مجید، ویزکیہم، ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع فرماتے ہیں، ان کے نفس پاک ہو جائیں، ان کے دل اس نجاست اور خباثت سے صاف ستھرے ہو جائیں جس سے وہ حالت شرک و جہالت میں آلودہ تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، یعنی اس رسول کے آنے سے پہلے لفی ضلال مبین، یہ لوگ تو صریح گمراہی میں تھے۔ احد کے دن کے مصائب کا سبب اور حکمت۔ اولما اصابتکم مصیبہ، بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب تم پر مصیبت واقع ہوئی، یہ احد کے دن 70 صحابہ کی شہید ہونے کی طرف اشارہ ہے، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ پر پڑ چکی ہے کہ تم بدر میں ان 70 مشرکوں کو قتل کیا اور 70 کو قید کر لیا۔ قلتم ان ھذا، تم چلا اٹھے ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ تمہارے ہی شامت اعمال ہے۔ ابو حاتم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ پھر اگلے سال جب احد کا دن تھا تو صحابہ کرام کو اس کی سزا ملی جو انہوں نے بدر کے دن فدیہ قبول کر لیا تھا، اس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، خود سر مبارک میں دھنس گیا اور آپ کے چہرہ انور پر خون بہنے لگا۔ دیگر ائمہ کرام نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ یہ سبب سے کہ تم نے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جب آپ نے حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، مگر تم نے نافرمانی کی اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ یہ تیر اندازوں کے درہ خالی چھوڑ دینے کی طرف اشارہ تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی تھی تو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی تھی، یعنی تم جو دشمن کے سامنے بھاگ اٹھے اور اس نے تم میں سے ایک جماعت کو شہید کر دیا اور کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا، تو یہ سب کچھ اللہ کی قضا اور قدر اور اس کی حکمت کے مطابق تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے کہ کون جو ہیں جو صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، متزلزل نہیں ہوتے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملے کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ اس سے عبداللہ بن ابی سلیل اور اس کے عبداللہ ابن ابی سلول اور اس کے وہ ساتھی مراد ہیں جو راستے میں سے ہی واپس آ گئے تھے، تو کچھ مومنوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں لوٹ کر آنے کو کہا، جنگ کرنے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی، اسی لیے فرمایا ابھی دفاعو، یا کافروں کے حملوں کو روکو۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ عذر پیش کیا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ شاید میں وہاں پر لو نعلم قتالا میں قتالا مس کر گیا ہوں، تو یہ اس کے لیے اضافہ کر لیجئے گا۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کسی حال میں وہ کفر کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے اور کسی حال میں وہ ایمان کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ منہوں سے ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی وہ ایک بات تو کہتے ہیں مگر اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ ان کی زبانی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، حالانکہ انہیں یہ یقین تھا کہ دور دراز کے علاقوں سے کافروں کا یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ مسلمانوں سے زبردست مارکا کر کے جائے گا، یہ جنگ بدر میں اپنے قتل زخمی قیدی آدمیوں کا بدلہ لینے آ رہا ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔
الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مان لیتے تو قتل نہ ہوتے، یعنی وہ ہمارے مشورے پر عمل کرتے، گھروں میں بیٹھے رہتے اور میدان جنگ میں جاتے ہی نہ تو قتل ہونے سے بچ جاتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دو، یعنی اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھے رہنے سے قتل یا موت سے بچ سکتا ہے تو پھر تمہیں مرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن تمہیں موت تو ہر صورت میں آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط اور مستحکم قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ انشاءاللہ آگے اگلی آیات میں ہم کل اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ آج شاید ایک غلطی ہوئی، کتالن میں وہاں پر لکھنا بھول گیا لکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ میری غلطی معاف فرمانا، یہ غلطی تھی جو مجھ سے سرزد ہوئی۔ اور الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اس کا انہوں نے ترجمہ یہاں پر لکھا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، یعنی انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور پھر وہ خود بیٹھے بھی رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو یہاں پہ کہ انہوں نے امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہے، یہ ہمیں لازمی یاد رکھنا ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اس کی تشریح میں مفسر صاحب نے جو لکھا ہے کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کسی حال میں وہ کفر کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے اور کسی حال میں وہ ایمان کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر ہی رکھنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو امتحان میں نہ ڈالنا، یا اللہ ہم بہت کمزور مسلمان ہیں، ہم پر رحم فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔